السلام علیکم دوستو، آج بڑے مزے کی بات مجھے یاد آئی، میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ایک تو یہ کہ مجھے بتانا ہے کہ جو پوری کائنات ہے نا، اس میں جو خطرناک ترین چیز ہے وہ آپ کا ذہن ہے۔ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، جو چاہیں، جو دیکھنا چاہیں وہ نظر آ سکتا ہے، جو کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اتنا پاورفل ہے، صرف یہ ضروری ہے کہ آپ کا کنٹرول کتنا ہے ذہن کے اوپر۔ اپنے ذہن کو اپنے کنٹرول میں لے لیں تو آپ دنیا کی چیز کر سکتے ہیں۔ اچھا، میں مثال دے رہی ہوں، یہ میں نے سنا، پڑھا، تو مجھے بڑا خیال ہوا، میں ان چیزوں کو بڑا ایکسپیرینس کرنے کی کوشش کرتی تھی اور بات کرتی تھی جس سے بات ہو سکتی تھی۔ ایک دن دوپہر کا وقت تھا، میں لیٹی ہوئی تھی بستر اس پہ، پلنگ پہ، بہت گرمی تھی۔ دوپہر میں سوتے تھے سارے، میری چھوٹی بہن نیچے سو رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور اس کو کہا کہ مجھے پانی پلاؤ۔ کہا سے مراد یہ کہ صرف دماغ میں کہا، اسے دیکھا، اس کے ذہن کو پر کانسنٹریٹ کیا اور اپنے طور پہ تجربہ کر رہی تھی میں کہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اور میں نے اس کو کہا مجھے پانی چاہیے۔ کافی دیر ہو گئی، مطلب 2-3-4 منٹ ہو گئے، کوئی رسپانس نہیں آیا۔ ظاہر ہے مجھے یہ ہوا کہ بھئی کیا رسپانس، مجھے کیا پتہ کہ میں اتنا مطلب صحیح تجربہ میں نے کیا ہے، اس کے ذہن تک صحیح پہنچا ہے، میرے ذہن کا کیا کہنا چاہیے، فریکوینسی لگی ہے یا نہیں لگی، میں نہیں جانتی تھی۔ میں نے کروٹ لے لی، کروٹ لے کے میں سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اچانک یہ آواز آئی اپیا، تو میں نے پلٹ کے دیکھا تو ناز آنکھیں بند تھیں اس کی نیند سے، گلاس پانی کا لیے کھڑی تھی۔ میں تو زبردست اٹھ کے بیٹھ گئی، میں نے پانی پیا۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا تم نے کب سنا کہ میں نے پانی مانگا؟ لیکن اس نے جواب نہیں دیا، وہ لیٹی اور لیٹ کے سو گئی، وہ نیند میں تھی اتنی۔ اچھا، بڑی خوش ہوئی میں، اور میں اس طرف زیادہ لگ گئی۔ میں مطلب مختلف لوگوں کو، اچھا کچھ ذہن کچے ہوتے ہیں، وہ جلدی ہمارے کنٹرول میں آ جاتے ہیں، کچھ نہیں آتے۔ دوسری مرتبہ میں نے تجربہ کیا کہ ہمارے ایک جاننے والے تھے، افتخار بھائی، وہ گھر آئے تو ایک دم مجھے خیال آیا، میں نے کہا میں ان سے بات کرتی ہوں۔ اچھا، فون اس وقت PTCL کا ہوتا تھا بس، باقی یہ موبائل وغیرہ نہیں تھے۔ تو افتخار بھائی آئے تو میں نے ان پہ تجربہ کیا، اور اچھا یہ مزید میں نے پڑھ لیا تھا، مزید مجھے اس میں پتہ تھا کہ کیا کیا ہونا چاہیے، کیا کیا ہو سکتا ہے۔ تو میں نے یہ پڑھا اس میں کہ میں بات کہہ دوں اور فوری طور پر میں کوئی جواب وصول نہ کروں تو بات میری ذہن میں رہ جاتی ہے سامنے والے کے، کیونکہ یہ مجھے بات کرنی تھی، کہنا تھا۔ خیر میں ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی اور یہ سوچتی رہی کہ جب جانے لگیں گے تو میں ان سے کہوں گی۔ وہ جانے کے لیے کھڑے ہو گئے، خدا حافظ کیا، دروازے تک میں گئی۔ دروازے پہ جا کے میں نے کہا کہ یار افتخار بھی کل 8 بجے آئیے گا، آپ کے لیے سرپرائز ہے۔ تو وہ پلٹے، وہ کچھ کہنے والے تھے، لیکن میں نے نا بات ایک دم کوئی اور موڑ دی، وہ بھول گئے۔ یعنی سمجھیں آپ کے بات میں نے ڈالی دماغ میں اور کھڑکی دماغ کی ان کے بند کر دی اور دوسری باتیں کرنے لگی۔ دوسری باتیں کی، وہ بھی ظاہر ہے ان کے انٹرسٹ کی تھی، یا کوئی بہت ہی ایمرجنسی تھی، امی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا میں کل نہیں ہوں گی، کل چلی جاؤں گی امی کے پاس، شام کو واپس آ جاؤں گی، تو دیکھیں طبیعت وہ پوچھنے لگے کیا ہے کیا نہیں۔ میں وہ اس طرف، اچھا خدا حافظ کہہ کے ختم ہو گئی۔ اب میں نے یہ سوچا کل شام 8 بجے تک پتہ نہیں کہ یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ دوسرے دن جناب میں نے 7 ساڑھے 7 بجے
میں انتظار میں کہ کیا ہوتا ہے. اچھا PTCL کا میں نے چیک کیا تو وہ خراب تھا. تو میں نے سوچا, میں نے کہا یار یہ تو مجھے فون بھی نہیں کر پائیں گے. اچھا فون بھی وہ کبھی کسی کسی کے گھر ہوتا تھا, اس زمانے میں سب کے گھر تو ہوتا نہیں تھا. تو خیر 8:05 پہ گھنٹی بجی, بیل بجی. میں نے جا کے دروازہ کھولا تھا, افتخار بھائی کھڑے ہوئے تھے. اور پتہ ہے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یار تم نے بات کہہ دی, مجھے جواب نہیں میرا سنا, اور میں تمہیں جواب نہیں دیکھ سکا. دوسری باتیں ہونے لگیں. میں 8 بجے وہاں تھا, اپنے سسرال میں تھا, میرے سسرال میں ڈنر تھا, مجھے وہاں ہونا ضروری تھا, ورنہ تمہیں پتہ ہے سسرال والے منہ بناتے ہیں. اور میں پریشان ہو گیا. 7:30 بجے مجھے یہ ہوا کہ تم نے کہا تھا 8 بجے آ جانا. اب میں نے فون کرنے کی کوشش کی تو فون نہیں ہوا, خراب تھا فون. میں نے کہا ہاں خراب ہے فون. کہنے کہ تو مجھے آنا پڑا, اور کافی دور سے وہ آئے تھے. تو یہ تجربہ بالکل کامیاب رہا. کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں. مطلب اگر آپ یہ کہنا شروع کر دیں نا کہ آپ بالکل فریش ہیں, آپ صحت مند ہیں, آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے, کوئی بیماری نہیں ہے, آپ خوش ہیں, تو جیسا جیسا آپ کہیں گے ویسا ویسا آپ فیل کریں گے. کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ جو دعا ہوتی ہے نا وہ اصل میں تمنا ہوتی ہے. جو ہمارے علامہ اقبال صاحب نے کہا بھی کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, یعنی تمنا جو ہوتی ہے نا وہ دعا بن کر زبان پہ آتی ہے. اصل میں یہ اپنے آپ کو اپنے آپ کو سجیسٹ کرتی ہے کوئی بھی چیز. یعنی اگر ہم کامیابی مانگ رہے ہیں تو ہم اپنے آپ کو اتنی مرتبہ کہیں گے, دعا مانگیں گے کامیابی کی, کہ وہ ہمارے اندر وہ تبدیلیاں پیدا کر دے گی جو ہمیں اس کامیابی سے قریب کرتی ہیں. وہ ایکسٹرنل تبدیلی ہو یا انٹرنل ہو, وہ پازیٹیوٹی, میں کہتی ہوں نا پازیٹیوٹی کام کرتی ہے آپ کی. اگر پازیٹیو کام ہے اور آپ کی لگن ہے اور آپ مطلب پوری طاقت سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ یقین کیجئے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کام ہو جائے گا, 100% کام ہو جائے گا. یعنی مجھے معلوم ہوتا ہے, یقین کریں, کہ نہیں ابھی تھوڑے دن چھوڑ دیں, تھوڑے دن تک کام نہیں ہے, اس کے بعد کام آ جائے گا. اور یقین کیجئے کہ میرے دروازے پہ لوگ دستک دیتے ہیں اور مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ کام آ گیا, وہ کام لے کر آتے ہیں کوئی. تو مقصد کہنے کا یہ کہ اگر آپ کی سوچ ہو, اگر آپ کے اندر لگن ہو, اگر آپ کا دیکھیں آپ کا یقین ہونا بہت ضروری ہے. اعتقاد کیا ہوتا ہے؟ یہی چیز ہوتی ہے. اس مولوی پہ اعتقاد ہے, اس پیر پہ اعتقاد ہے, اس پہ آدمی ٹھیک بھی ہو جاتا ہے. ان کے تعویذوں میں کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کی اپنی نفسیات ہوتی ہے. یعنی آپ کا ذہن سے بڑا کوئی جن نہیں ہے, اس سے بڑی کوئی کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے. آپ جو بھی کرتا ہے وہ آپ کا ذہن کرتا ہے. تو انشاءاللہ اگر آپ دیکھیں, ٹرائی کریں, تو آپ کو لگے گا کہ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایسے کئی واقعات ہیں, سرچ کریں آپ گوگل پہ, ایسے کئی واقعات ہیں کہ جو لوگ ٹھیک ہو گئے ہیں اس سے. بڑے بڑے بیمار جن کو موت آ رہی تھی, جن کے لوگ ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا, لیکن انہیں یہ ہوا کہ نہیں مرنا ہے, ابھی بالکل نہیں مرنا ہے. اور انہوں نے اپنے آپ کو اتنا زیادہ وہ کیا کہ وہ بچ گئے, وہ نہیں مرے. تو انشاءاللہ پھر آپ دیکھیے گا, آپ سے اور بھی باتیں ہوں گی, میں اپنے تجربات آپ سے شیئر کروں گی تاکہ آپ کو یہ بھی پتہ چلے کہ میں کیا کیا کرتی رہی. میں بڑے مزے کی ایک بات بتاؤں گی آپ کو, اگلے پروگرام میں بتاؤں گی. تو یہ وہ باتیں جو آپ کر سکتے ہیں, یعنی کتابیں موجود ہیں, آپ پڑھ سکتے ہیں, اور پڑھنے کے بعد آپ یہ ٹرائی کر سکتے ہیں. آپ کے پاس بہت ٹائم ہے, آپ فضولیات میں نہ پڑھیے, یہ کام کیجیے. اپنے آپ کو اور دوسرے کو جاننے کے لیے یہ کام ضروری ہے.
آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے، اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔